السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی ملت اسلامیہ، میرے دینی بھائیوں، آج میں آپ کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، یعنی شہید کرب و بلا، راکب دوش مصطفیٰ، امام عرش مقام، امام ہمام، صحابی ابن صحابی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے، عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق کی پیدائش، ولادت 17 ربیع الاول شریف 80 یا 83 ہجری میں عرب کے مشہور شہر مدینۃ المنورہ میں ہوئی۔ بروز پیر سوموار منڈے کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے، جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ آپ کو صادق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو سچ بولنے کی وجہ سے آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس لیے آپ کو صادق کہا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، یعنی آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پڑپوتی ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہے، جبکہ والد یعنی باپ کی جانب سے آپ کے والد محترم کا نام حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، یعنی حضرت امام جعفر صادق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے ہیں۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق اپنے والدہ اور امی کی طرف سے صدیقی ہیں اور والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شان کیا اونچی شان ہے آپ کی کہ آپ عظیم تابعی بزرگ ہیں، یعنی تابعی اسے کہتے ہیں وہ خوش نصیب انسان ہوتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابی کو دیکھا ہو، اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ تو حضرت امام جعفر صادق دو جلیل القدر صحابہ کرام حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے زیارت کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام مالک، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے آپ سے فیض اکتساب کیا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت امام جعفر صادق آپ ایک سچے عابد اور زاہد اور مستجاب الدعوات انسان تھے۔ روایت ہے کہ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بار حج کے ارادے سے مکۃ المکرمہ حاضر ہوا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد مسجد حرام کے قریب یعنی خانہ کعبہ کے قریب جو واقع ایک پہاڑ ہے جبل ابی قبیس کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا یہ دعا کر رہا تھا۔ وہ دعا کے کلمات کیا تھے؟ یا ربی یا ربی، یہاں تک کہ اس دعا کرنے والے کی سانس پھول گئی، پھر کہنے لگا یا اللہ یا اللہ، یہاں تک کہ اس کی سانس پھر پھول گئی، پھر کہا یا حی یا قیوم، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی، پھر کہنے لگا یا رحمان یا رحیم، یہاں تک کہ اس کی سانس پھر پھول گئی،
پھر کہنے لگا یا ارحم الراحمین، اس وقت تک ورد کرتے رہے جب تک کہ آپ کی سانس پھول نہ گئی۔ جب وہ شخص دعا سے فارغ ہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، اے اللہ پاک، مجھے انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا کر دے۔ حضرت لیث بن سعد جو کہ روایت کرتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم، ابھی اس انسان کی بات یعنی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا موسم ہی نہیں تھا، اور ساتھ میں 2 چادریں بھی تھیں۔ جب اس انسان نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا، حضرت مجھے بھی کھانے کی اجازت دیجیے، کیونکہ جب آپ دعا کر رہے تھے تو ہم آپ کے ساتھ آمین کہہ رہے تھے۔ تو اس شخص نے اجازت دی اور کہا، آؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ، لیکن کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا۔ تو حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے۔ اس انگور کی خوبی کیا تھی کہ ان انگوروں میں بیج بھی نہیں تھی، اور میں نے ایسے لذیذ اور ذائقے دار انگور پہلے کبھی نہیں کھائے تھے، لہٰذا میں نے خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھائے، مگر ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر مجھ سے اس شخص نے کہا کہ ان 2 چادروں میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو۔ تو حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے چادر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ سنو، تم تھوڑی دیر میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، چھپ جاؤ، تاکہ میں یہ چادریں اوڑھ لوں، پہن لوں۔ تو میں ایک آڑ میں چلا گیا، میں ایک جگہ چھپ گیا، تو اس نے ایک چادر کو تہبند کے طور پر اور ایک چادر کو اپنے بدن کے اوپر اوڑھ لی، پھر اتاری ہوئی چادر کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر مقام صفا اور مروہ کے قریب کی طرف چل پڑا۔ اسے راستے میں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے رسول کے بیٹے، مجھے لباس پہنا دیجئے، اللہ کریم آپ کو لباس پہنائے گا۔ اس شخص نے اپنی دونوں چادریں مانگنے والے کو عطا کر دی۔ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے پوچھا جس کو چادر دی گئی کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، یہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ حضرت جعفر بن محمد یعنی حضرت امام جعفر صادق ہے، جو حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بہت تلاش کیا مگر کہیں بھی نہیں پایا، مجھ کو اس کا بےحد افسوس ہوا، اور میں نے چاہا کہ اس انسان سے ملاقات کروں، لیکن میری پھر ملاقات نہیں ہو سکی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے جس کی دعا قبول ہوئی، جس کے سامنے انگور کی ٹوکری آئی، 2 چادریں آ گئی، ساتھ میں انگور کے خوشے کھائے، لیکن انگور سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ وہ وقت کے امام، وہ صوفی صادق، وہ عظیم بزرگ، وہ تابعی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو حضرت امام حسین شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ نے کرامت کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے ہاتھوں اگر کوئی عقل کے خلاف کام ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ خوارق عادت اور عادت کے خلاف اگر کوئی کام انبیاء کرام سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ دیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول انسان ہیں کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں ہم ایک جگہ کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کے پاس ٹھہرے۔ حضرت امام جعفر صادق نے آہستہ سے کچھ پڑھا جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر آپ نے ان سوکھے درختوں سے فرمایا، اللہ پاک نے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا ہے ان میں سے ہمیں کچھ کھلاؤ۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اسی وقت
کھجوریں کے گچھے حضرت امام جعفر صادق کی طرف جھک رہے تھے اور آپ نے مجھ سے فرمایا قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد جو دعائیں ہیں اس کو ضرور اپنے زندگی میں شامل کریں اور بسم اللہ پڑھ کر ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر میں نے کھانا شروع کیا، میں نے ایسی مزیدار کھجوریں اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ یہ واقعہ شواہد النبوہ میں درج ہے۔ سامعین کرام، حضرت امام جعفر صادق کی دعا بھی بہت قبول ہوتی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق کیسے مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی تھی اور آپ کیسے باکرامت شخص تھے، آپ اس واقعے کو سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کے لیے عرض کی کہ اے امام آپ میرے لیے دعا کر دیے کہ اللہ پاک مجھے اتنا مال دے دے کہ میں بہت سے حج کروں، یعنی کئی مرتبہ حج کر لوں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے دعا کی، اے اللہ پاک اس شخص کو بہت زیادہ مال عطا فرما تاکہ یہ اپنی زندگی میں 50 حج کرے۔ کتنے حج کی دعا کی؟ 50 مرتبہ حج کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اتنا مال دیا کہ اس نے پورے 50 حج کیے۔ جب 51 مرتبہ حج کے لیے وہ آدمی چلا تو مقام جحفہ میں جب وہ پہنچا تو پانی کہ تیز موجیں اسے بہا کر لے گئی اور جس کی وجہ سے اس انسان کی موت ہو گئی۔ خیر، اس واقعے میں یہ کہنا مقصد تھا اور یہ واقعہ شواہد النبوہ میں ذکر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی دعا کی برکت سے اس انسان نے 50 حج مکمل کر لیے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے میں آپ کو ایک شاندار واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نے مکۃ المکرمہ میں ایک چادر خریدی اور ارادہ کر لیا اس نے کہ یہ چادر میں ہرگز کسی کو نہیں دوں گا، بلکہ اپنے انتقال کے بعد تبرک کے طور پر اس کو کفن میں شامل کروں گا، اس چادر سے کفن بناؤں گا۔ اس آدمی کا کہنا ہے کہ جب میں میدان عرفات شریف سے مزدلفہ آیا تو وہ چادر مجھ سے گم ہو گئی، بہت دکھ ہوا۔ جب میں صبح مزدلفہ سے مینا شریف کی طرف آیا، اچانک ایک آدمی جو تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، مجھ سے کہنے لگا جناب آپ کو حضرت امام جعفر صادق بلا رہے ہیں۔ میں جلدی سے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چادر مل جائے جو تمہاری موت کے بعد تمہیں کفن کا کام دے؟ تو وہ اس شخص نے عرض کیا، اے ابن رسول، اے نواس رسول، وہ چادر تو کافی دنوں سے گم ہے، مل جائے تو کیا بات ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے اپنے غلام کو آواز دی اور وہ دوڑتا ہوا گیا اور چادر لے کر آ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ وہ تو وہی چادر تھی، حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، اے وہ شخص اپنی چادر لے لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ مشہور کتاب شواہد النبوہ میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق جو کہ مشہور تابعی بزرگ ہیں، آپ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص 10,000 دینار یعنی 10,000 سونے کے سکے لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام جعفر صادق، میں حج کو جا رہا ہوں، آپ میرے لیے اس پیسے سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیجئے گا تاکہ جب میں حج سے واپس آؤں تو اپنی اولاد کو لے کر اس گھر میں رہنا شروع کر دوں۔ جب وہ آدمی حج سے واپس آیا اور حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میرا مکان کہاں ہے، تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، سنو، میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید دیا ہے، میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے جس کی پہلی حد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دوسری حد
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری حد نواس رسول سبط رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے، اور چوتھی حد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ختم ہوتی ہے۔ حد یعنی جو ایریا ہے، اور یہ لو یعنی آپ نے تحریر کر کے آپ نے اس انسان کو سونپ دیا اور مبارکباد پیش کی کہ خوشخبری سن کر وہ انسان بہت خوش ہوا، اور خط اٹھایا اور اس پرچے کو، اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی وہ شخص بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میرے بیٹو، جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کاغذ کو تم میرے قبر پہ رکھ دینا۔ اور اتفاق سے اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اس کی تدفین ہوتی ہے اور وصیت کے مطابق اس کی اولاد اس کاغذ کو، اس تحریر کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، تو دوسرے دن اس کے گھر والے جب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہی کاغذ قبر کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، جس میں یہ تحریر ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق کی دعا سے اور اس کی تحریر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دیا ہے۔ آپ کو حضرت امام جعفر صادق کے جو اقوال ہیں ان میں سے کچھ اور باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آسان طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت امام جعفر صادق کا یہ قول حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے نوازے تو تم اس پر ہمیشگی چاہو کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہمارے پاس ہمیشہ رہنے دے۔ تو یہ کیسے ہمیشگی ہوگی کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اگر رزق میں تاخیر محسوس ہو انسان کو تو اسے چاہیے کہ استغفر اللہ کی کثرت کرے۔ اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے دنیا، جو میری عبادت کرے تو تم اس کی خدمت کر، اور اے دنیا جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہے تو وہ کما کر، وہ مزدوری اور محنت کرتے کرتے وہ انسان تھک جاتا ہے۔ کہ صدقے کے ذریعے رزق میں اضافہ اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو محفوظ کر لو۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو، انٹرسٹ کو اس لیے حرام کیا تاکہ لوگ خیر اور بھلائی کرنے سے اپنے آپ کو نہ روکے، اور بھلائی کرنے سے اپنے آپ کو روک نہ لے، بلکہ خیر اور صدقات کرتے رہے اور اپنے بھائی کی مدد کرتے رہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو محروم کر دیتا ہے۔ دین میں لڑائی جھگڑے سے بچو کہ یہ دل کو مصروف رکھتا اور نفاق پیدا کرتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی تنگ دستی میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، پرہیزگاری سے افضل کوئی زادِ راہ یعنی سامان سفر نہیں، اور خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ اس لیے ہمیں جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش 15 رجب المرجب 80 یا 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں بروز پیر کو سوموار کے دن ہوئی۔ آپ کی جو وفات ہے، آپ کا جو وصال مبارک ہے، وہ 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی بدبخت نے حضرت امام جعفر صادق کو زہر دے دیا تھا، یہی زہر آپ کی شہادت کا سبب بنا، اور حضرت امام جعفر صادق کا جو مزار شریف ہے وہ جنت البقیع میں اپنے والد محترم حضرت امام محمد باقر کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام جعفر صادق پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور حضرت امام جعفر صادق کہ ہمیں ان کی خوب برکتیں عنایت کرے، حضرت امام جعفر صادق کی نیاز اور فاتحہ دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک گفتگو تھی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی اور آپ کو یہ گفتگو مفید ثابت ہوگی۔